اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ عظیم صحابی ہیں جو نابینا ہونے کے باوجود اسلامی ہسٹری میں ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ آج انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کاروانی صحابہ رضی اللہ عنہم میں وہ کون خوش نصیب اور عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سے بھی تنبیہ کی گئی؟ وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے؟ یہ عظیم المرتبت صحابی، یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ، اور انہیں مکتوم کے نام سے اسی لیے پکارا جاتا ہے کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینے میں شرح صدر پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو جن مشکلات سے دوچار ہونا تھا، جناب عبداللہ بن مکتوم نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی اور نہ ہی آپ کی جرأت ایمانی میں کوئی اضمحلال پیدا ہوا، بلکہ اس ابتلا کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گراں قدر جواہر سمیٹے۔ ان دنوں سرور عالم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن ہشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور دل میں یہی شوق مجزن تھا کہ یہ لوگ اسلامی دعوت قبول کر لیں اور صحابہ کرام ان مشرکین کی اذیتوں سے بھی بچ جائیں۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہمتاً گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبیتہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیوری چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع بخش ہو، اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری، اور جو خود تمہارے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ عبس کی وہ 16 آیات جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور تا قیامت پڑھی جاتی رہیں گی۔
یہ وحی نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت پوچھتے اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو پورا کرتے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ پہلے مرحلے میں جن صحابہ نے ہجرت کی ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ پھر دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمتاً مصروف ہو گئے اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہلیان مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے۔ معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے، کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا اور 1 مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کیں اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی تاکہ مجاہدین میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی اس عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں۔ یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے اور انہیں شرکت جہاد کے اعزاز سے محرومی بڑی دشوار محسوس ہوئی۔ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شرکت کرتا۔ حضور، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں غنودگی کی کیفیت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، زید لکھو۔ میں نے عرض کی کہ حضور کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا، لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے عرض کی کہ حضور، جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ پر پھر غنودگی طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کیفیت گئی تو آپ نے فرمایا، زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے آگے یہ لکھ دو، غیر اولی الضرر، محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ حکم نازل ہو گیا جس کی تمنا دل میں لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے دل میں اس خیال سے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں؟ کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں؟ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمہ ایک کام لے لیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو۔ چونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں، لہٰذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ 14 ہجری
میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی الغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیجو۔ فاروق اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چہار جانب سے مسلمان فوج در فور مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی اور انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا۔ 3 روز تک شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی جانب سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا ہوئی، اور ان عظیم المرتبت شہداء میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ تو یہ ہیں ہمارے عظیم صحابی، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔